یہ تدبر قرآن میں نا جو انہوں نے بحث کیا ہے اس پہ رجم پہ، تو اس میں کیا کہتے ہیں انہوں نے جو حدیث کہی ہیں ان کا انہوں نے کوئی یعنی کہ اتنی اچھی طرح وہ جواب نہیں دیا. انہوں نے کہا کہ یہ رجم کی سزا جو ہے یہ صرف اس لیے دی گئی کہ ان کا پہلی کیریکٹر بہت خراب تھا اور وہ زمین فساد کرتے تھے اور باز نہیں آتے تھے. یہ ساری باتیں فاض. ایک تو انہوں نے اس صحابی کے بارے میں بہت ناجائز باتیں کہیں، وہی اس کا کریکٹر، اس کے علاوہ نہیں لوگوں کو نظر آ کے وہ کیسی باتیں کرتا تھا جی. اور دوسری بات یہ ہے کہ کسی حدیث میں نہیں آیا جب بھی کچھ ایسا کیس آیا زنا کا تو آپ یہی پوچھتا ہے کہ تو شادی شدہ ہے. اچھا. اس کا جواب انہیں آتا کوئی نہیں. کبھی یہ کہا کہ یہ گنڈا ہے یا شادی ہے یا نہیں، یہی پوچھا کہ احسان ہے شادی شدہ ہے. اس لیے انہوں نے یہ ایک نئی بات ہی گلی جو کسی مسلمان عالم اور فقیر فرقے نے نہیں کہی. سب مانتے تھے کہ شادی شدہ جو ہے نا اس کی سزا رجم ہے اور غیر شادی شدہ جو ہے ان کے لیے کوڑے ہیں. اچھا تو یہ باقی انہوں نے صرف 2 احادیث لکھی تھی. میری آپ سے پہلے بھی بات ہوئی تھی تو آپ نے کوئی 4 بتائے تھے کہ ڈفرینٹ واقعات تھے. کوئی نہیں، انہوں نے دی بہت ساری امت کے خلاف ایک نیا مسلک نکالا. بنیاد اس کی ہے کوئی کچھ نہیں کی. اسی طرح جو غامدی نا اس نے بھی ان سے یہ چرا لی بات اور پھر اس نے اور کچھ چیزیں اکٹھی کر لی. جی انہوں نے تو بلاسفیمی لاء بھی لگا دیا نا. یہی حدیثیں پہنا اس طرح وہ بڑا سیمی پتر لگا لیے نے. ایک ہی ایس نظر آ گئی کہ کوئی بھی ایسے کام کرے نا وہ حرابہ کے ساتھ لے آؤ. حرابہ جو ہے نا وہ نہیں اس کا نام. حرابہ تو ڈاکے ہیں کہ کوئی خون خرابہ ملک میں کرے اور حکومت کی جو ہے نا اس کو للکارے. یہ بلاس فہمی وغیرہ یہ رجم اس میں نہیں آ رہی. یہ خواب کیا ہے نا پنچاتانی سے اس کو نکالنے کا کیا فائدہ. اس نے تو کہا کہ یہ ان لوگوں کی سزا یحاربون اللہ و رسولہ ویسعون فی الارض فسادا، جو اللہ اور جنگ کرتے ہیں اور زمین فساد. یہ تو ڈکیت قسم کے لوگ جو ہے نا لال نال کا مسئلہ پیدا کریں، خون خرابے کریں، ان کی باتیں ہیں. اس چیز میں ان کو لانے کی ضرورت نہیں. رجم کے لیے اور بلا سرنی کے لیے ان کے اپنے قوانین. اچھا یہ تو صرف ان کے لیے ہوتی ہے. اللہ رسول سے جنگ، اللہ رسول تو آپ سمجھتے ہیں کہ جہاں جہاں آتا ہے حضور کے بعد پھر وہ حکومت اسلامی ہے. جو اس کے ساتھ آتا ہے وہ اللہ رسول سے جنگ کرتا. اسی لیے حضور نے فرمایا جو امام کی اطاعت کرتا ہے وہ میری کرتا ہے، جو میری کرتا ہے اللہ کی. جو امام کی نافرمانی کرتا ہے وہ میرا نافرمان ہے. تو صحیح امام اسلامی حکمران ہوتا. صحیح. یہ جو ہے نا اس کو ہر جگہ کھینچے پھرتے ہیں. یہ عجیب ہی فرائی صاحب سے بات کی. ایک بات آپ کو شاید میں نے پہلے ہی بتائی، وہ ذہن میں رکھیں تو غامدی اور یہ سلائی صاحب سب ختم ہو جاتے ہیں. جی. ایک تو ہے کہ شادی شدہ نہیں، اس کے لیے ہے 100 کوڑا. جی وہ تو قرآن میں ہے نا. یہ قرآن کی بات. قرآن نے صرف زانی کی سزا بیان، صرف زانی، اس کے ساتھ اور کوئی شرط نہیں. اب وہ اگر شادی شدہ ہو جاتا الزان المحسن، ایک صفت اور اس کے ساتھ بس کی زانی ہے اور شادی شدہ زانی ہے، پھر اس کے لیے 1 سال 100 کوڑا اور 1 سال جلا وطنی یا قید، اگر وہ ابھی اکٹھے نہیں ہوئے. اور اگر وہ بالکل ایک دوسرے کے پاس انہوں نے موقع کہ وہ مل سکتے ہیں پھر کیا پھر رجم. اور اگر بوڑھے ہو گئے، شادی شدہ ہے، بیوی پاس ہی ہے، اس نے بدکاری کی، پھر جمع کہ اس کو 100 کوڑا مارو بعد میں رجم کرو. یہ 4 سٹیج ہے اس کے. جیسے جیسے جرم بڑھتا جاتا ہے کہ حلال کے موقع ہیں، عمر بھی نہیں ہے، پھر لوگ بدکاری کرتے ہیں تو ان کی سزا بڑھتی جاتی. صحیح ہے. تمہارا شادی شدہ ہے مگر ابھی تک نہیں وہ آپس میں ملے نہ، ابھی پاس ہی ہے. ایک ہی ہمارے علماء جو ہے یہ شادی شدہ اس کو کہتے ہیں کبھی شادی ہوئی تھی، بے شک وہ مر چکی ہے یا اس نے طلاق دے دی. یہ کیا شادی شدہ ہوئی؟ وہ شیعوں کی بات جو ہے نا درست ہے کہ شادی شدہ سے مراد بیوی ہو اب اور اس کے پاس ہو. یہ بھی نہیں کہ یہ کسی اور شہر میں ہو یا دور دراز فاصلہ بھی نہیں. بالکل موقع تھا کہ وہ اپنی خواہش پوری کر سکتا تھا. جعفری اس بارے میں جو ہے ان کے دلائل بہت بدنی ہے جس سے شادی شدہ کے اوپر لگتا ہے. ہمارے یہاں تو یہ کہ نکاح اور اسی وقت طلاق دے دینا شادی شدہ شمار ہو گیا 10. اس کے بارے میں کیا فرق ہے؟ صحیح. شادی شدہ وہ جس کو یہ پناہ حاصل تھی اس کے پاس ہے، یہ بھی نہیں سفر میں آئی کہیں دور ہے، اس وقت اسی شہر میں ہے، پاس ہے، پھر حرام کاری کرتا تھا. اور بوڑھا ہو کر بھی بات نہیں آتا. جو تانا دیتے ہیں نا اسلائی صاحب کے حدیث میں تو پھر آتا ہے کہ اس کو کوڑے بھی مارو اور اس کو سنسار بھی کرو. پھر تم کیوں نہیں مانتے دونوں سے؟ اور مانتے ہیں مگر یہ بوڑھے شادی شدہ کی ہے. اس کو پہلے کوڑے ماریں گے پھر رجم بھی کریں گے.
صحیح. ہمارے جو ہے نا شرافت الباری بخاری کی اس میں لکھا کئی صحابہ کا بھی لکھا ہے، مگر کہتے ہیں یہ شاذ مذہب ہے، جمہور نے نہیں لیا، 4 اماموں نے. بس ان کو یہی بیماری ہے نا کہ جب صحابہ سے بھی ثابت ہے، حدیث میں بھی اس کا ذکر ہے، اور یہ بھی مانا کہ بات بڑی مناسب ہے کہ جو اس کو ہے نا جرم میں شدت آتی کہ اس نے اس وقت بھی نہیں بتایا، خود مانتے مگر پھر کیا دیتے نہیں یہ جمہور کا وقت ہے. اس لیے میں نے شیعہ کہا نا، ورنہ یہ صحابہ سے ہی آ رہا. صحیح ہے. کیا مولانا صاحب دیتے ہیں رجم کا بھی بتا دینا آپ ذرا. رجم میں تو کہتا ہوں بالکل ثابت. اچھا تو کس طرح ثابت ہے؟ اس نے یہ بھی کہا کہ رجم جو ہے نا فتح باری کا حوالہ دیا ہوا ایک نے نامراد نے عمر احمد عثمانی نے کہ اس میں لکھا ہوا کہ کچھ مال کی بھی کہا ہے سارے. میں نے نکال کر دکھائی کہ کہاں فتح باری میں. وہ تو کہتے ہیں افریقہ میں کچھ خارجی موجود ہیں، تھوڑے سے ملے ہیں مجھے، ان کا بھی وہی نظریہ ان کے پہلوں کا تھا کہ رجم نہیں ہے، وہ خارجیوں کا حصہ ہے، اس نے مارکی بنا دی. بس جان کی اور بے ایمانی کی کتابیں کس نے دیکھ لی. اچھا تو اس کا کیا وہ مسئلہ کیا؟ اور سیٹ نہیں ہوتا بیٹا، کہیں تو سزا زور نے بخار میں آیا کہ زانی زانیے کو 100 کوڑا مارو. ٹھیک ہے. حدیث پاک میں آیا کہ 100 کوڑا اور سال جلاوت نہیں یا سال جیل. صحیح. ایک آیا کہ سنسار. صحیح. ایک حدیث میں آیا کہ 100 کوڑا اور سنسار دونوں اکٹھے کرو، پہلے 100 مارو کوڑا پھر سنسار کرو. اب ان کی پریشانی یہ ہے ہمارے علماء کی کہ ان سے یہ حدیثیں سیٹ نہیں ہوتی. رامدی کہتا ہے یہ اضطراب اور تناقض جو کنٹراڈکشن، کہیں کچھ یار یہ کوئی دین ہے. اب میں جب سمجھاتا ہوں کہ بے شک تم اس بات کو مانو یا نہ مانو، کتابوں سے سکھاؤں گا کہ 100 کوڑے سزا جو قرآن نے بیان کی وہ زانی ہے، محض کی ہے، جو اس کو صرف زانی کہ اس کے ساتھ اور کوئی شرط نہ لگے. جب وہ زانی ہو جاتا ہے کہ زانی ہے مگر شادی شدہ ہے، بیوی نہیں ابھی آئی، وہ زانی نہیں رہا، الزانی المحسن ہو گیا، شادی شدہ زانی. اس کی اصلاح پھر بیان کی گئی کہ اگر سام بیوی کرنی ہے مجھ سے تھوڑا یہ نہیں نقطہ بیان کریے شادی شدہ کر بس نکاح ہو گیا شادی شدہ نہیں. اگر بیوی ابھی نہیں آئی، رخصتی نہیں ہوئی، مباشرت نہیں کی، پھر سزا ہوگی 1 سال اور جلاوطنی یا قید اور 100 کوڑا کہ بیوی اثر سے کیوں نہیں لایا اس کو. اچھا. جب بیوی گھر ہوگی قریب ہوگی، یہ بھی نہیں کہ سفر میں کیا ہوا، پاک ہے بیوی زندہ. یہ ہمارے فقہا کہتے ہیں اگر ایک مرتبہ نکاح ہو گیا تو بے شک اسی وقت طلاق دے دی، وہ شادی شدہ نہ. شادی شدہ اس کو مانا جائے گا جس کو حلال بیوی اس وقت میسر ہے اور اس کے ساتھ ہے مگر پھر اس نے حرام دزی کی. اچھا. اس کی سزا پھر سنسار ہے. صحیح ہے. اور اگر وہ شادی شدہ ہے، بیوی ہے اور بوڑھا ہو چکا ہے، اب بھی حرامی باز نہیں آیا، تو اس کی سزا پھر سید جو حدیث میں اب ان اور ماں کو پریشانی اس کا ترجمہ کرنے شادی شدہ بھائی اس کا شیخ و شیخ آتا ہے ترجمہ بوڑھا بوڑھی ہے، وہ بوڑھا بوڑھی کی سزا ہے کہ اگر اس عمر میں بھی حرامی باز آیا پھر پہلے 100 کوڑا مارو اور بعد میں سنسار کرو. تو یہ 4 مراتب آپ رکھ رہے ہیں. غیر شادی کی، شادی شدہ میں رخصتی نہیں ہوئی، بیوی ہے رخصتی گھر میں ہے بعد ہے، اور ایک ہے کہ بوڑھا اور بیوی ہے. پھر چاروں کو رکھ کر حدیثیں بڑے کوئی اختلاف نظر آ رہے ہیں مجھے.